نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترائے قسم دے لوگ ہیں، ترائے قسم دے میری امتی جو لوگ ہیں، سلاساتون ترائے قسم، ترائے بندے نا ترائے قسم دے طبقے، ترائے قسم دے لوگ ہیں جڑے میری امت جن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او ایو جن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، انہیں ترائے قسم دے لوگیں نال اللہ قیامت لڑی گال نہ کرے سی، کلام نہ کرے سی، اللہ بات نہ کرے سی، اللہ الوے سی نہ۔ یہ پہلی سزا۔ اچھا اے دسو جڑا کوئی نہ الاوے امید ہوئے بھی اللہ الوے سی دے اللہ ہی نہ الواوے۔ ترائے قسم دے لوگ ہیں، میرے دیکھو ذرا، ترائے قسم دے لوگ ہیں جنہاں نال اللہ نے کلام نہیں کرنا۔ تو کو جو کوئی آکھے نا بھی ابا تورے نال نہیں الویندا، ناراض ہے۔ دسواں اول جڑا بعد دا قدردان ہو سی اون دے پیرے وچوں زمین نکل ویندی بھی استاد جی تورے نال نہیں الویندا۔ تے جن دے بارے اے آکھیا ویندا ہوے بھی رب دے نال نہ الوے سی، او بندہ ایتھے بیٹھے جن نال اللہ نہ الوے سی۔ میں تو کو دسنا میں بندہ تو کڈ دینا مجمع وچ، ٹھیک ہے نا؟ آپ گلا ہے میں نشانی دسے سا گلا ہے آپ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایو جے بندے ہیں ترائے قسم دے لوگ ہیں جنہیں کو اللہ کریم نے علاوہ گوارا نہیں کرنا۔ تے نمبر دوجی سزائے والا ینظر الیہم، تے اللہ نے دیکھن گوارا ہی نہیں کرنا۔ تے تریجی سزائے ولا یزکیہم، اللہ نے پاک بھی نہیں کرنا۔ پاک بھی نہیں کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے معاف نہیں کرنا، اللہ نے گناہیں تو پاک نہیں کرنا۔ تے چوتھی سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تے انہیں واسطے دردناک سزا بھی ہو سی۔ کتنی سزائیں؟ بولو بندے انترائے قسم دے سزائیں ان چار قسم دے۔ وال سناواں اللہ بچاوے سا کوئی نے بندے نے۔ میں تو کو دسیں نا نبی کریم نمبر ہی دیتی وینا تو کون دا آپ پہ تو ہونے دے کھیر کر دینا پانی پتہ لگ ویسی کون ہے۔ نبی توالے وچوں تے کوئی کہنا اسی شاید تو ساں تے چنگے لوگ ہو۔ ہاں متاں دیکھو تواری سنگاتی چو ہوئے کوئی وستی بھی چو ہوئے کوئی رشتہ دار گلائے تو ساں چنگے جو تو ساں کہنے وے لا حول ولا میں وینا یہ والا گلیاں سوڑیاں تواری وستی جا۔ جے چار پانچ اڈو کھڑ تھے ہو تو میں نہیں ٹپ سکتا۔ تو ساں ڈاڑھے ولی ہو نیک آدمی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے کتی قسم دے لوگ دسائن نال تھے کرو یار میرے ترائے قسم دے تے سزاواں کیتیاں۔ کئی لوگ والا میں کو سدیں دے بڑے شوق نال ناراض ہی تھی نہ بول صاحب تو اترو ایویں سیدھا تھی پتہ نہیں ہے۔ میں کیوں پتہ نبی سی جلے تقریر کرنا نا آپ دا چہرہ رتا لال تھی گا سمجھے نہیں کیا خیال ہے؟ میں ان تو کوئی میں بات اے پیار جا گالیاں کیا خیال ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے کتی بندے دسائیں بولو یار ترائے سزاواں کتیاں چار سزاواں سعادت ایک برداشت کرنے کام نہیں چار کتھا برداشت کرنا۔ دعا کر اللہ بچاوے۔ دسوں بندے دسوں وستی ساری دے بندے یار سارے رشتہ دار سارے لشا نبی صحیح ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حال بیٹھے دینے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی پاک دے صحابیان آدن اللہ دے نبی خوابو و خاسرو تباہ تھی گنو بندے برباد تھی گنو بندے اللہ جنہیں دو دیکھ سی کہنا اللہ جنہیں نال علیہ سی کہنا اللہ جنہیں کو پاک کہنا کرے سی و تباہ تھی گئے۔ اللہ دے نبی سا کو دسو من ہم وہ کون بدبخت ہیں وہ کون بدبخت ہیں؟ امام کائنات در یتیم حضور پاک نبی کریم علیہ السلام نے ترائے بندے دسائن اپنی امت کو تاکہ وہ بندے ترائے گولو تے انہاں ترائے بندے کے بچو۔ امام کائنات نے فرمائے المسبلو پہلا بندہ نشانی میں سے نہ پیا ناراض نہ تھی ہے المسبلو یہ لفظ حدیث تو ہونے گوگل تے لکھو چا المسبلو یہ حدیث آوے صرف المسبلو لکھو یا ہی میں نیٹ دے ہوتے تو آنکھو چا میس کرو جا میسج المسبلو والی حدیث چاہیے آوے میں اپنی گال کرا میں کو تو میں ایک پاسے میرا چھک کے میں کو تو ایک پاسے لہا کھڑا
مولوی صاحبہ تو قرآن دی گال کر یا نبی دی گال کر، بس اللہ دے رسول دا فرمان سننا بھی یاد رکھا تے جائیں آ کیا نام ہے میرا سجاد کام نہیں کرن آتے ڈانڈ چا پٹیاں سی تے بہانہ چا بنایا اللہ ان دے ہاتھ کو شال کر دیتا اور تھوڑی مرضی تسا نبی دے بول منو تے باویں نہ منے سو تے ہاتھ شال تھی ہوئی سزا اپنے ذہن چ رکھو جے منے سو تو والا اپنا تھوڑا نصیب ہے اپنی مرضی کر دے مذاق کی تھی ودے ہیں کلمے نال ہر گھر وچ فساد ہے نماز دا ٹائم ہے کوئی پتہ نہیں پیو ماں دی عزت دا پتہ کہیں نہیں حلال حرام دا پتہ کہیں نہیں تماشا ہے کراڑ یہودی عیسائی کافر بھی سا کو دیکھ کے حیران ہیں یہ مسلمان ہیں اسلام کو جتنا اسنا بدنام کیتے مسلمان ہیں نام نہاد اتنا کافریں کا نہیں تھا خدا را شفقت کرو وے سیلاب کو دیکھو زلزلے کو دیکھو وے بندے نے مرن کو دیکھو ایکسیڈنٹ تھیندے دیکھو وے ٹنڈے منڈے لولے لنگڑے دیکھو کانے دیکھو وے بھینگے دیکھو غریب تے پندے دیکھو تے رب دے قہر کے ڈرو اسلام کو سمجھو وے خدا دا واسطہ ہی وے اللہ دے قرآن کو سمجھو رسول دے فرمان کو سمجھو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ترائے قسم دے لوگ ہیں تے چار قسم دیاں سزاویں اللہ دے نبی کیڑے بندے ہیں آپ نے فرمائے پہلا بندہ ہے المسبلو جیڑا بندہ میری امت دا المسبلو جیڑا بندہ میری امت دا المسبلو تو سمیڈو دیکھنے المسبلو جیڑا بندہ میری امت دا کوئی بھی ہے کالا ہے گورا ہے وڈا ہے چھوٹا ہے آلہ ہے ادنا ہے امیر ہے غریب ہے پڑھا لکھا ہے ان پڑھے بریلوی ہے دیوبند شیعہ ہے اہل حدیث ہے داڑھی والا ہے داڑھی مون ہے بازاری ہے شہری ہے دیہاتی ہے کوئی بھی ہے جیڑا بندہ میری امت دے وچوں اپنا منجلا تے اپنی چادر تے اپنی شلوار گٹیں کے تلے رکھدا راسی جے بدبخت دو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی یہ تو مسئلہ ہی کا نہیں سارے واسطے مولوی صاحبہ تیرے نبی دی گال تو اپنے نبی دی گال اپنے کھلو رکھ اساں اگر اتے رکھوں شلوار پینٹ لنگی تے لوگ کھلدن سادت میں اہل حدیث اللہ دی قسم میں وضو نال بیٹھا میں نبی دی سنت تے عمل کرنا تساں سارے میرے ہوتے کھلو میں کو تھوڑا کھلن برداشت ہے نبی دی سنت چھوڑن برداشت نہیں اور تو سمجھے ہوتے نا کھل سو نبی دی سنت تے کھل سو اور جلے نبی دی سنت دا مذاق بنے سو اون دا حساب تو آرے کہ نبی دا یار گھنسی اللہ گھنسی یاد رکھا یہ تو مسئلہ ہی کیا نہیں سدا جڑے ویلے چوتا بدھنا ہوئے کبڈی کرنی ہوئے کشتی کرنی ہوئے گھارا مارنا ہوئے گھال بھو دی کر گل لٹھا کر جوان تے گوڑے نظر دے دو آدھے متا کپڑا خراب تھی پوے وہ گال سونا جے گچیں کنے تلے شلوار ہوئی چادر ہوئی تو این کپڑا خراب تو نہ تھی سی پر ایمان خراب تھی سا گٹا ننگا رکھ کیوں رکھنے ساکو نہیں پتا بس نبی دا فرمان ہے اسا ننگا رکھنے نبی کریم علیہ السلام دا یار حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے فجر دی نماز پہ پڑھے نیان حملہ کرنا جے حملہ کیتے تے پیٹ چ خنجر لگن تے ڈھائے پین حضرت عبدالرحمن بن عوف کو اگتے کھڑا کر دیتے نے تے آکے نے نماز پڑھا میری خیر ہے حضرت عمر مسلح تے ایمیں حضرت عمر مسلح تے پھڑک دے پیان تے کلچاں پہ کھنیان لیکن مجال نبی دے یار نماز چھوڑی ہوئے نماز پڑھ دے رہ گئے نماز پڑھ کے جلدی جلدی حضرت عمر کو چاہتے نے تے حضرت عمر کو چاہ کے کھیر پلائے نے وہ پیٹ کے باہر نکلائے بل گھن گھن گھر لوگیں کو پتہ لگتا رہ گئے لوگ پچھڑن دے رہ گئے تیمارداری کرن دے رہ گئے ترائے دیوانا حضرت عمر جین دے رہ گئے ترائے دین دے بعد شہید تھی گئے حضرت عمر اپنے بستر تے لیٹے ہوئے ہیں ڈٹھنے ایک نوجوان حضرت عمر کو پچھانا ہے بیمار پرسی کرنا ہے میں اجازت گھن کے بعد ونجن پہ حضرت عمر نے سر پھیرے میں دید پہ گئی ہے تو جوان دی چادر گھلیں دی میں دی گھلیں دی میں دی بیمار پیٹ پورا پھچا ہویا تے وقت دے حکمران شیطان کے پچھانے تیری عمر کیا ہے اوہ کہ میرے سامنے عمر دا نانا گدہ کرو اے حضرت عمر ہے
میرے نبی دا یار ہے جڑا رائے دے وے آتے اللہ قرآن چا بنے دائی جڑا رائے دے وے اللہ شریعت چا بنے دائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں سوتے ہوئے تدید پائے گئی واہ میرے نبی دے پاس بان میرے نبی دی سنت دے محافظ تے اپنے پتر عبداللہ کو آکے نے اجرا جوان میں کو پوچھ کے میں دا پائی کو میڈو سادا ایکو میڈو سادا حضرت عبداللہ بن عمر سادن وہ کو آکے نے وہ سونا پھر آوا ٹھیک ہے میرے نال محبت کریں نہیں ٹھیک ہے میری تیمارداری کرنا نہیں لیکن تیری چادر گٹیں کے جھکیے نبی دی مخالفت میں نہ کریں نہیں میں عمر نبی دی مخالفت دیکھا میں کو برداشت نہیں تھی نا میرا پیٹ پھٹیج ونجے برداشت ہے میرے پیٹ چو کھیر نکل ونجے برداشت ہے میں شہید ہو ونجا برداشت ہے لیکن نبی دی سنت مذاق بنے میں عمر برداشت نہیں کر سکتا اٹھتے کر اپنی چادر اٹھتے کرے میرے نبی دا فیصلہ ہے چادر تلے نہ کر اپنے گٹے ننگے کر نہ کر یاری میں اے نہ ہوئے تری چادری میں تلے ویندی تھی دی ہوئے ہو سکتے ترہ تیمارداری اللہ ثواب زائے تھی ونجے اللہ دے نبی فرمائے ملازم ہو سٹوڈنٹ ہو ٹیچر ہو افسر ہو کلرک ہو پینٹ شرٹ لے ہو منجلی منجھلا لے ہو چولے شلوار لے ہو یہودی ہو عیسائی ہو انگریز ہو اپنے ملک چاہو غیر ملک چاہو یا ٹروزر چاہو جیڑے لباس چاہو اللہ دے نبی پاک نے فرمائے جیڑا بندہ چادر سے شلوار اپنی گٹھیں کے تلے کریں دراسی اللہ ہی بندے کو قیامت نہیں بتھے گانا لسی حالانکہ مسئلہ کہیں نہیں ہے جڑا کیا ہے تو اتنا تھوڑا جہاں بندہ اساں تا کریں اساں جلے درزی کو میچا دینے ہیں نا کوئی حساب دا دینے ہمیں گیچے کے اتر رکھی ٹونگھن اللہ چکر ہی نہ ہو کیا خیال ہے آج کل بہان آئیو ہونے نا بھی درزیاں بنا چھوڑیے درزیاں جڑا تھا ڈوب بہین دی جاتے چار بہین تو کدے نہیں لایا یہ بڑے سیانے ہی نہیں بولا کئی بھرا شدے میرے داڑھی منی ودے انہوں نے پیار کرنا سارے نال انہوں کو آجائیں یار نہ کیتا کرو آدھر بارے جڑا نائی ہے نا بس دعا کرو ایک اللہ سیدھا کرے انہیں بس میں نہیں پتہ لگا میں کہ اللہ کرے تیرا نائی میں کو ٹکرے تو میں کو آنکھاں کریں کو پتہ نہ لگے تھی یا مجھے نہ رگڑائی کٹ چھوڑ آدھے نا ہی اتنا کرے سی ہو میں کہ والتی نا مطلب ہے ہوتا ہے ڈا آکھڑا منے دے اساں بجلی جو ویسی وابڈا کو مندے منج اگر باق دی کھڑی ہے منج کو مندے نائی کو مندے دردی کو مندے ڈاکٹر کو مندے سادہ ہی کوئی حال نہیں ہوتا نبی کریم علیہ السلام او بھائی گال سنو میرے دے دو میں اہل حدیث ہاں اللہ میں کو توفیق دے وے تو صحیح مسلمان براؤ بس آج دے بعد کوہو ونجو ساکوں مار گھتو چادر شلوار ساری گٹھے کے تلے نہیں آ سکتا تنخواہ نہیں ویلے دے نندیوں ملازمت وین دیئے دے اے پئی وے ساکو ساری کائنات دے سردار دا فرمان افضل ہے بس اساں اچھی رکھنی ہے گیٹا ننگا رکھنے بس سمجھ آئیے نہیں گئی مننی جو ہے گال نہ تے وہ ہاتھ سے جانا شال تھیا ان دا خیال کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بھئی جیندی چادر جیندی شلوار گٹھیں کے اچھا پتہ ہے کیوں آپ نے فرمائے چادر ہے نا جڑی چادر اے جڑا گھیلی ودا ہوئے تکبر کرنا ودا ہوندے تے اے تکبر کرنا اے اللہ کو اٹھان دے بندے کو نہیں اٹھان دے کہے کو اٹھان دے اللہ کو اٹھان دے اللہ کو اٹھان دے ہون ایک بھی گال کرنا ہی کو سمجھے نبی کریم علیہ السلام اے جڑی گال ہے نا گٹھیں کو لو چادر شلوار اچھی رکھنی ہے اے مردیں واسطے عورتیں واسطے نہیں اے مردیں واسطے بیبیاں واسطے نہیں نبی کریم علیہ السلام دے سامنے عورتاں آیاں بیٹھان آکھے آجن اللہ دے نبی سادے بارے کیا حکم ہے سجاں چادراں تلے گھلیں جاں وجاؤں جاں اسائیں میں ویندے پے ہونے ہیں وینیاں پیاؤں جائیں اگو اروڑی آویں دیئے گاند دا ڈھگ آویں دے اللہ دے نبی تھوڑی دیر اروڑی کراس کرنی ہوں دیئے کوڑا کرکٹ کراس کرنا ہوں دے سا کوئی اجازت ہے یا نہیں اساں اپنے چادراں اچھا کر سک جائیں یا نہیں تاکہ اساں کوڑا کرکٹ دا ڈھگ کراس کر گنو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے گاند آ گئے کوڑا کرکٹ آ گئے تھوڑی جڑی شلوار تھوڑی چادر جڑی ہو تلے گھلی دی ودی ہے تو آپ کو میری طرفوں سختی نال مننا ہے تو سا اپنی چادر اتے نہیں کر سک جاؤں اللہ دے نبی ورنہ پلیت ہوئے سن آپ نے فرمائے پلیت ہو ونجن برداشت ہے لیکن گٹے ننگے کرن اتھا کام الٹا ہے بیبی نے گٹے ننگے ساڑی شلوار ہے 12 میٹر دی تے بیبی دی جڑی شلوار ہے
او یعنی آج کل ایک بھی نواں رواج آیا پہ پجامے دی صورت ہے یعنی پوری لت ہے فکس اندی ہے شلوار پوری لت جوان ہی پاتی ودن کئی نوجوان ہی پاتی ودن پوری یعنی او بڑی سختی نالوں کو اوکھا لت پلہونی پندی ہے تو والا گٹے ننگے تو اتو واتی میں پنیاں ننگیاں یہ سٹائل ہے یہ میری دھی دا سٹائل ہے تے گھن کون ہے حاجی صاحب آپ کہنا ہے شاپنگ کر رہے کیونکہ وہ دھی شو دی ڈرامہ شرامہ ڈٹھے فلم ڈٹھے سی اندے ڈٹھی سی ایک چھوئے رہی ہوئی ہے کپڑے پاتی ہوئی دی وہاں کہ ابو میں یہ ہو جائے پیسے وہاں کہ میری دھی فرمائش کرے تو میں مننا نا لاکھ دی لانا تی حاجی میری دھی فرمائش کرے میں مننا ٹی وی دی فرمائش کی تھی سی میں گھن دیتی ہے وی سی آر دی فرمائش کی تھی سی میں گھن دیتے موبائل دی فرمائش کی سی دی میں گھن دیتے والجی میں تیرے مرے پاکستان دے ڈرامے دا رواج ہے یا طلاقاں چل جن یا نو ساز دا جھیڑا چل دے ڈٹن میں ڈرامے کریں چلو آج کلو دکھائے میں آکھی جو وینا چلو واٹ تک کڈنے جدائیں ڈرامہ بھری سی ہوں نو ساز دا جھیڑا دکھے سن یا طلاق دکھے سن بس صاحب زہرے وال ہر حویلی اچ طلاق ہی ہے یا دکھے سن بھی چھوئے رکو چھوار کڈی وے دے اتھائیو بھوگے مسائل سارے ویڈیو پہ اوے لوگوں عورتاں بیبیاں اپنے گٹے ننگے رکھیں اپنے گٹے لکا کے رکھیں مرد اپنے گٹے ننگے رکھیں مرد کو حکم میں گٹا اپنا ننگا رکھے عورت اپنا لباس پورا پاوے حتیٰ کہ اپنے پیر کوئی لکاوے یہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کوئی اجازت نہیں تو حالانکہ چھوٹا جیا مسئلہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چادر شلوار مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب ستیانہ بنگلہ علیہ رحمت اللہ علیہ بزرگان اللہ دے ولی انہوں چاندنی پہلے فوت ہوئے اللہ انہیں کو بخشے بڑے نیک آدمی ہیں جیڑا بال جیڑا شگرد انہوں دا تھوڑی جی شلوار جھکی کی تھی ودا ہوئے نا کینچی انہوں دے جیبے چوندی ہے کٹ دینے وہ آدھے میرے مدرسے نبی دی سنت دا مذاق بناونا والا بال نہیں پڑھ سکتا سمجھ آئیے نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ چادر شلوار کی چنکیں جھکی رکھیں اللہ ہی دو دیکھن گوارا نہ کرے سی اللہ پاک انہیں نال علاوان گوارا نہ کرے سی پہلا بندہ ہی بس نکو جیاں مسئلہ ہے جان لیوان تا دور دی بات ہے باقی مسئلے تا دور دی بات ہے یہ ہی کو کم کر چا اللہ دے پاک نبی دا کلمہ پڑھے سے اللہ دے نبی دا فرمان ہے آج دے بعد چادر شلوار کی ٹکے اچھی رکھنی ہے اتنا ننگا رکھنے بس نبی دا فرمان ہے مرد مر ونج سکتے ہیں لیکن نبی دا فرمان نہیں چھوڑ سکتے توجہ میری طرف کریں ذرا اگلا بندہ کیڑا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے والمنان میری امت دا وہ بندہ جنہوں اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی اللہ علاوان گوارا نہ کرے سی اللہ پاک کرنا گوارا نہ کرے سی اللہ سخت عذاب لے سی او بندہ ہے جیڑا کہیں تے احسان کرے وط احسان ڈساوے ودا جاتے ودا ہوئے یاد کرو ویلا جدا ہسپتال اچ بیمار آویں تے کو پیسے دیتے ہمیں یاد کرو ویلا جدا سیلاب چلڑ گیا ہیں تے کو راشن دیتا ہمیں یاد کرو ویلا جدا تیرے نال امداد کی دیم اللہ دے نبی فرمائے خبردار 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 ہو بھائی نیکی کر دریا میں ڈال سجیات نال کر کھبے کو پتہ نہ لگے خبردار خبردار جے غریب کو اٹھا کہن دیتا ہی وقت کو یاد نہ دیوا جے دی دھی بھین دے جہیز اجتاون کی تی ولی یاد نہ دیوا کہیں کو تکلیف نہ لے اللہ پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کہیں کو تکلیف نے میں اللہ ہوں دے اعمال ضائع کر دینا میں ہوں دے صدقے ضائع کر دینا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا اللہ فرمائے دے اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان ڈسا کے تکلیف دے کے دا مطلب ہے والعزا یعنی جڑا بندہ احسان جتلاوے تکلیف دیں دے ہوں بندے کو اللہ دے نبی فرمائے جڑا بندہ احسان کر کے یاد ودا دی نہ ہوئے جتلیں دا ودا ہوئے اے جے بندے کو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے میرے نبی کریم دی وفات بعد
حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ گئے ہیں تے کچھ عرصے دے بعد واپس ہوئے لوگ ہیں کہ حضرت بلال نبی دے دور دی اذان سنا میں حضرت بلال آدن میرا دل گوارا نہیں کرنا جڑے ویلے اشہد ان محمد رسول اللہ دام حضور پاک دا چہرہ میرے سامنے ہونا میرے کنے اذان نہیں لچ دی انہیں کہ بلال دے منی پوسی آکس نہیں دے سکتا سارے کٹھے تھی گئے نا دن نبی دی یاد تازہ کریں اذان دے میں نہیں دے سکتا سارے لگے گئے جناب ابو بکر صدیق کے آدن ابو بکر متا تواری گال مننے بلال تساں بلال کو ملگی دا تے امیہ کے خریدی آوے تے آزاد کی تاوے متا تواری گال مننے تس ابو بکر صدیق کو ٹور آئے نا حضرت ابو بکر صدیق آئے آ کر کے آدن بلال اے لوگ میں کو مین کر رہے ہیں یار تھی سکے تے نبی دے دور دی اذان سنا میں اتھا جملہ سونا حضرت بلال آدن ابو بکر اگر میں کو آزاد کی تاوی اپنی ذات واسطے تو ول میں اذان دینا اگر میں کو آزاد کی تاوی اللہ دی ذات واسطے ول میں اذان نہیں دینا حضرت ابو بکر رو کے دھار مار کے واپس لگے گئے لوگیں کو آکھن لگے تو سا میری نیکی برباد کریں دے آوے ہو سکتے میرے احسان یاد کرانے چا اللہ میرا نیکی اللہ صدقے اللہ مسئلہ برباد کر دے ویا بلال اذان دے وے یا نہ دے وے میں ابو بکر کہنا ویسوں ہو سکتے ابو بکر صدیق دی او مل گننا لی نیکی دی وجہ تو ابو بکر دا گال من گنے تے حضرت بلال اذان دے وے تے متا اللہ میری نیکی ضائع کر دے وے لا تو بدلو صدقاتکم بالمن والعزا او جہیز دے ونا لے ہو وقت جا جاتے تبصرے کر کے جہیزیں علی نیکی ضائع نہ کرو غریبیں نال اٹھے دی امداد کرنا لے ہو غریبیں دی رات پی کے اپنے اٹھے دیتے ضائع نہ کرو اوہ لوگاں دیاں یتیمہ دیاں مدد کرنا لے ہو وقت یتیمہ تے تبصرے کر کے انہاں دی مدد کو ضائع نہ کرو میرے نبی زی فرمائے جیڑا چادر شلوار کی چینکے جھکی رکھے اللہ پاک کی کو دیکھن گوارا نہ کرے سی جڑا احسان کر کے کہیں کوئی یاد نہیں واوے اللہ این دے نال بھی علامن گوارا نہ کرے سی نیکی کر دریا میڈا غریب کو پتہ ہوندے شودا کی میں گزاری پہ واتو کو تراما تپائی راندے کو جا جتھا باندے کو جا کے تھی راندے بندہ مر ویندے شودا تریجا بندہ کیڑا ہے اے میرے نبی دے فرمان ہیں اللہ دی قسم اے دوا آئی بھی اگر انہیں تے عمل کرے سو معاشرہ ٹھیک تھی ویسی وسیب ٹھیک تھی ویسی دھی جو حق منگن آئی ہے نا دھی کسی تک پرنا آیا نا پرنا ہے ہم تے کو جہیز دیتے ہم تے کو کوٹھا بنا دیتے ہم تولا ایک تے کو زیور دیتے ہم بیا بات کیا ہوئی والنا ولی کوئی حق نہیں ہون میری جدا دیتے واہ واہ گبروا ٹھیک ہے واجی میں دل لاکھی کر یہ تے بات پتہ لگ نبی کریم علیہ السلام نے تریجا بندہ رضا ہکا حدیث تے ترائے بندے تے 4 سزائیں تے میرا سلام ہن اگلی دفعہ اولے آسا میں عبدالروف صاحب کو پوچھاں قاری عصمت اللہ صاحب کو بھئی ایک اٹیاں والی گال تے عمل تھے تیری وستی ہے یا الٹا ریکشن تھے تو وال آسان نہ تے کہنا آسان سمجھ آئیے نا میں کہیں کو گندہ تو نہیں ہے کہ میں کہیں نہ ناند نہیں گیتا پیار دی دعوت بیٹھا دینا بھی چاہندہ کلمہ پڑھیں دے اندہ بولو پہلا بندہ جڑا چادر شلوار کی چنکے جھکی رکھے تے دوجا بندہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا احسان کر کے جتاوے تریجا بندہ کیڑا ہے امام کائنات نے فرمائے دستے ماں والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب جڑے بندے دی جگ دی دکان ہے جیڑے بندے دی گلاس دی دکان ہے جیڑے بندے دی گھڑیاں دی دکان ہے جیڑے بندے دی گھیو دی دکان ہے جیڑے بندے دی فلانی شے دی دکان ہے جیڑے بندے دی پکھیاں دی دکان ہے اے جیڑے ویلے اپنی دکان دا سودا وچ ہے
جگ وچیندا پے کھٹڑا وچیندا پے کھنڈ وچیندا پے گھیو وچیندا پے یا سبزی وچیندا پے میرے نبی جی فرمائے ایندی عادت جیڑی شے وچیندے کوڑی قسم چیندے جڑا کوڑی قسم چا کے سودے وچے اللہ ہی کو دیکھن گوارا نہ کرے اللہ دی قسم ہے مولوی صاحب تو سارے بالنا استاد ہیں تو رہی تیرے کنے تے 1 روپیہ ہی حرام ہے جی میں آئی پئی باؤں دے ایڈو دراز کو ہاتھ ماریا دے کڈھاں بل ہوا دے نہ رہن دے بس دیکھ بات منے دا نہیں وہ بل کڈدا نہیں کدی نہیں کڈدا پتہ ہے بل نہیں کڈدا بس جتنی دی آئی پی دواری یہ جاگ میرے کولو آیا پے 300 دا بس تے 1 روپیہ حرام ہے مولوی صاحب لا الہ الا اللہ بجا تے موقع دے وہ 300 دا گھن کے ویندے بعد وہ کئی بیا ٹکر دے کو کتنے دا کے دے 300 دا وہ یہ میرے کے 270 دا چا گن یہ تے ایسا کو لاہور 200 دا مل دے دے ہوا تے گڑا لہس بالے کو پڑھے نا ہمیں شرم نہیں سی ولا او ولا وہ تو اللہ دا بندہ مسجد امام کو بھی بشکا 300 دا چڑی تئی وہاں کے بعد کیا کروں تک پتہ تے ہن اعتبار تے مامنا پندے ہن آخر کش کماونی تے بل لین تک پتہ ہے پکھے ملازم ہیں میرے نبی جی فرمائے جڑا وپاری کو ڈٹھا کر کو وپاری بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ تھی وے بکری دی ایجڑی تعریف کرے سن منڈی ہے جو اتنا قرآن دی نہ کرے سن پرلا بندہ پوچھے بھی ایجڑی چنگی ہے تو ویچڑ کیوں آئے ہو بندہ پوچھے گاؤں دی تعریف کرے سنی 8 کلو ٹائم دا کھیر دیں دیئے بھی تو گھر کھڑا آئی کو کھیر دے ویا تو منڈی چھکا میں سکیے تے چاہیں آدھے 2 کلو وہ تو پتہ ہے ٹیکا لوائی ودائی ترائے دی مارا تے 8 کلو دیسی وہ تو سا کوئی پتہ ہے چوتھے دی پیچھے ہی کو نہ نیندرہ ہونی ہے نہ ہی کو پاسے پتر دعائیں دیسی ٹھپا بھر کے آدھے بات ساری اپنی بات کاریگری جو تھی بولی شک دیکھ کی میں بتائیں لکھائی سجی سے ماری سورا دھندہ ہی میں چلتا بھیا نہیں بولو مارکا اچھا رتیاں مرچاں کئی مارکا بھی چاہتے نہیں پتہ کیا ہاں رتیاں سلہاں کوٹ کے کیا بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ کوڑ مار کے قسمہ چاہے تے آکھے اللہ دی قسم ہے نبی اسی فرمائے کوڑے بندے دی نشانی ہے ڈھیر قسمہ چاہتا ہو گال تے قسم ہے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے فلاں ہے یہ گال ایمیں سمجھائے ایندے دل وچ کھوٹ ہے سمجھ آئیے نہیں گال کھری کر نبی کریم علیہ السلام نے ڈٹھے بارش آئی پئی آئی آپ نے ڈٹھے منڈی وچ جوان دانے بیچا وچیں آئی اتے سکے دانے ان وچ سنے دانے ان آپ نے ہاتھ ماری آپ دا ہاتھ سننا تھے آپ نے فرمایا این کیوں کیتی بیٹھے وہاں کسی گاہک نہیں آندا کے دکھائی بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا جیڑا بھی میں کرے سی وہ میری امتی چکانا اسے دھوکھا ہے جیڑی گال ہے دس بھی بکری دا اے مسئلہ ہے گاؤں دا اے مسئلہ ہے کھانڈ پرانی ہے گھیو پرانا ہے کیا خیال ہے فلانی شاید مسئلہ ہے اے بلی سیکنڈ ہینڈ ہے اے بلی ایدی تاریخ بھی یہ فلان نا نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑا جھوٹی قسم چاہے تے نفع کماوے میرے نبی کریم نے فرمائے اے ایسا بندہ ہے جڑا معاشرے دا دشمن ہے جڑا وسیب دا دشمن ہے اپنے روزی دا دشمن ہے اپنے بالے بچے دا دشمن ہے اے قیامت والے دن آسی اللہ ہی تو دیکھن گوارا نہ کرے سی ہی واسطے بھائیو جھوٹ کے بچے کرو جھوٹی قسم کے بچے کرو احسان کر کے جتلاون کے بچے کرو شلوار کی چنکنے مرد حضرات جھکی کرن کے بچے کرو اللہ نے سچ فرمائے جنہ کلمہ پڑھی دے اندہ کھن منی دے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ جیڑا کچھ میرا رسول دے وے گھن گھنو جیڑی شے تو روک ونجو اللہ تو دعا ہے اللہ ساکو نبی دا پکا سچا تابعدار بناوے اچھی آمین آکھو اللہ ساکو پکا سچا مسلمان بناوے اللہ ساکو نبی دا غلام بناوے سارے بھنا میں دوستیں دی عبدالرؤف صاحب انہاں دی پوری ٹیم دی ای محنت کو اللہ قبول کرے مولانا قاری عصمت اللہ ظہیر صاحب تو علاقے دے نوجوان خطیب ان پروگرام ہینڈل کروینن محنت کرنن انہاں دی زندگی عمر چ اللہ برکت پاوے اور ای میں مولانا عبداللہ صاحب باقی دوست آبا مولانا صاحب تو اپنی وستی دے اللہ سارے کو جزائے خیر دے وے پروگرام تو آج اللہ سننا ہوئے نعیم تیار لکھ سو نعیم تیار یا نہیں یا نہ وٹیں دے ودیں ان قریب دعا کرو اللہ میری دعا قبول کرے
یحییٰ نعیم یحییٰ نعیم دا نام لکھو اردو ہے تے اندے وچ ہر نویں تقریر آ ویندی ہے جمعہ بھی آ ویندے جیڑیاں بھی روز جاں تقریراں تھیاں اندے اپلوڈ تھیاں